السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوف اور ڈر یہ دو الفاظ ہیں جو ہر ایک انسان کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اثرات بھی انسان کا ہوتا ہے، خوف اور ڈر کا۔ تو یہ خوف اور ڈر اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس سے ہم کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور خوف اصل میں کس چیز کا ہونا چاہیے انسان۔ تو آج ہم ان دو لفظوں کے اوپر ایک مختصر سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اوپر معاشرے کا ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے۔ پھر اس کے اوپر ان کے خاندان کا خوف طاری ہوتا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے۔ پھر اس کے اوپر ان کا والد صاحب یا ماں یا بھائی کا خوف طاری ہوتا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا بھائی یا والد صاحب کیا کہیں گے، میرے ماں کیا کہیں گے۔ تو یہ مختلف قسم کے خوف اور ڈر انسان کو بہت سے کاموں سے روک کے رکھ لیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے اچھا خوف جو ہوتا ہے اور جو ہر ایک انسان میں ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کا خوف۔ جب آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں، پھر کسی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ دوسری بات، اگر ہم اس معاشرے کی اور اس سوسائٹی کے خوف کی بات کریں تو اس کے منفی اثرات بھی ہیں اور مثبت اثرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس ایک بندوق ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی حفاظت کے لیے یعنی اس کو رکھ لیتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، تو یہ اس کی مثبت جو استعمال ہے۔ اور اگر آپ نے اسی بندوق کے ذریعے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر ڈالا تو آپ ساری زندگی میں یہاں پر بھی مجرم رہیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ خراب ہوگا، کیونکہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایک بندوق کا منفی استعمال بھی ہے اور مثبت استعمال بھی ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس ایک چاقو ہے، ٹھیک ہے، یا ایک چھرا ہے جس کے ذریعے آپ سبزی پھل وغیرہ کاٹتے ہیں تو یہ اس کے مثبت یعنی استعمال ہے۔ اگر آپ نے اس کے ذریعے کسی کو مارا یا اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا تو اس کے منفی اثرات ہیں۔ تو اس طرح خوف کا بھی یہی حال ہے۔ اگر آپ نے خوف کو اچھے انداز میں لیا، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی دل کے اندر اچھی چیزوں کے بارے میں خوف پیدا کر دیا تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے اس کو منفی چیزوں میں ڈال دیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ آنے والے جو دور ہے اس سے ہمارے جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے وہ مغرب کی لپیٹ میں ہے، اور اگر اس طرح کے حالات رہے تو ہم بالکل مغربی تہذیب کے اندر داخل ہو جائے، اور آپ کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ اس کو کیسا روکا جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ پازیٹیو خوف ہے، یہ ہونا چاہیے ہر ایک انسان کے دل کے اندر۔ یا آپ کے بچے ہیں اور آپ کی سوسائٹی کے اندر بہت یعنی اچھے لوگ نہیں رہتے، اور آپ کے دل کے اندر خوف یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا وقت پر گھر نہیں آتا اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی طرح ہو جائے۔ تو آپ کے دل کے اندر کیا ہے، خوف ہے، اور آپ اس کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کی مستقبل کا سوچتے ہیں، اور وقت پر یعنی ان کو کہتے ہیں کہ آپ وقت پر گھر پر آیا کریں، اگر وقت پر گھر پر نہیں آتا تو آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے، تو یہ اچھا خوف ہے۔ لیکن اب اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی مستقبل کے لیے، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں نے تو کہنا ہے، کچھ بھی ان کے دل میں آئے، اگر لوگوں کی خوف کی وجہ سے آپ کوئی اچھا کام نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح کے خوف سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک شخص رائے حق پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی گواہی کی ضرورت ہے، اور آپ کسی دوسرے ظالم کی خوف کی وجہ سے وہ گواہی نہ دیں اور اس سے اس بھائی کو، اس مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ آپ کے لیے مثبت اثرات ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ جابر کتنا بڑا جابر کیوں نہ ہو، آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن آپ کی یعنی دوسرے کی یعنی ظلم اور ڈر کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، تو یہ اس کے منفی اثرات ہیں۔ تو سب سے بڑا اور اچھا اور مثبت خوف جو ہے وہ باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، کہ آپ کو ہمیشہ ان سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کروں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہو جائے۔ تو یہ خوف آپ کے دل میں ہے، تو یہ ایک اچھی اور مثبت خوف ہے، یہ ہر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی دنیاوی خوف جو ہے یہ آپ کو یعنی جو مثبت خوف ہے آپ کو یہ اپنے اندر ڈالنا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر، اور جو منفی خوف ہے اس سے آپ کو بالکل چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اس کا بالکل آپ نے پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصل میں آپ کو خوف کو پہچاننا چاہیے، جب آپ خوف کو پہچان جائیں گے تو پھر آپ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا ایک میسج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو۔ والسلام۔